الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ترجمہ دھیان سے سنا جائے. انشاءاللہ ترجمے پر جتنی زیادہ توجہ ہوگی تفسیر اتنی ہی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گی. لوط کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا. یقین جانو ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. سب کو ہم نے ہلاک کیا سوائے لوط کے خاندان کے. ہم نے صبح کے وقت ان کو بچا لیا تھا. یہ ہماری طرف سے ایک فضل تھا. جو لوگ شکر گزاری کرتے ہیں ہم ان کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے باخبر کیا تھا، لیکن یہ لوگ تنبیہ کرنے والوں کے ساتھ ہی جھگڑا کرنے لگے. انہوں نے لوط کو ان کے مہمانوں کے سلسلے میں پھسلانے کی کوشش کی تو نتیجتاً ہم نے ان کی آنکھوں کو چوپٹ کر دیا، اندھا کر دیا کہ چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایک ایسے عذاب نے صبح و سویرے ان کو ہلاک کر دیا جو بالکل اپنے ٹھکانے پر آنے والا تھا. ایک ایسے عذاب نے ان پر صبح و سویرے حملہ کیا
جو عذاب اپنے ٹھکانے میں مستقل تھا، لہٰذا اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان بنایا ہے، کیا کہ ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فرعون کے خاندان کے پاس بھی تنبیہ کرنے والے آئے، لیکن انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلایا۔ چنانچہ ہم نے ان کو ایک ایسی زبردست قدرت والی پکڑ میں لے لیا جس کے نتیجے میں یہ لوگ بالکل ہلاک ہو گئے۔ کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے کتابوں کے اندر کچھ بے گناہی کا پروانہ لکھا ہوا ہے؟ کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک ایسی جمعیت ہے کہ اپنا بچاؤ خود کر لیں گی؟ تو سن لو، ان قریب جمعیت کو شکست ہوگی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگیں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ قیامت ان کا اصل وعدہ ہے، اور قیامت زیادہ مصیبت والی، بہت زیادہ کڑوی ہے۔ یقیناً مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ قیامت کے دن چہرے کے بل ان کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو دوزخ کے چھونے کا مزہ۔ ان سے کہا جائے گا کہ چکھو دوزخ کو چھونے کا مزہ۔ یقیناً ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم تو یہ ہے کہ ایک آنکھ کے پلک جھپکنے کے اندر وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ہم نے تمہارے جیسے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ جس نے جو کام کیا ہے سب نامہ اعمال میں موجود ہے، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً تقوی اختیار کرنے والے باغات اور نہروں میں ہوں گے، ایک سچی عزت والی نشست پر ہوں گے، اس بادشاہ کے پاس جس پر ساری چیزوں کا اقتدار رکتا ہے۔ یقیناً تقوی اختیار کرنے والے باغات اور نہروں میں ہوں گے، اس سچی عزت والی نشست پر ہوں گے، اس بادشاہ کے پاس جس کے لیے سارا اقتدار ہے۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے ابھی سورہ قمر کے آخری صفحوں کی ناقص ترجمانی کی کوشش کی گئی۔ اب جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان کے اندر روزانہ ظہر کے بعد تفسیر کا سلسلہ اللہ کے فضل سے شروع ہے، اور تقریباً 5-6 سال سے تفسیر کا سلسلہ ہفتے کے اندر ایک دن ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے اسی مسجد کے اندر 30واں پارہ مکمل ہوا، 29واں پارہ مکمل ہوا، 28واں پارہ مکمل ہوا۔ اب 27واں پارہ انشاءاللہ اس رمضان کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس مشن میں ہم کو کامیاب کرے۔ دین اسلام ایک دین ہے، اور اس ایک دن کو ہم کو پھیلانا ہے۔ اس کو پھیلانے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے پھیلاتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اونچا کام ہے، نبیوں والا کام ہے۔ اور بعض لوگ علم کے ذریعے سے، قرآن کی تفسیر، حدیث کی وضاحت کے ذریعے سے اس کو پھیلاتے ہیں۔ آج ذرا ایسا محسوس ہوا کہ ٹکراؤ ہو گیا، کون سی کوشش آگے کی جائے، دعوت و تبلیغ والی یا قرآن کی تفسیر والی؟ دونوں بہت اہم، دونوں اونچے کام، دونوں کام ہمارے سر آنکھوں پر، دونوں کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ چونکہ میں علم سے نوازا گیا ہوں، اس لیے میں یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ قرآن کی تفسیر کی جو مجلس ہوتی ہے، اس سے بہتر کوئی مجلس ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لایا ہوا کلام ہے، اللہ کا زبردست کلام ہے۔ اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے ہو جائے، اس سے بہتر صورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ جو لوگ کسی گھر کے اندر جمع ہوتے ہیں اور وہ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، صحیح حدیث ہے، ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔
فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے، اور اللہ ایسے لوگوں کا تذکرہ ان فرشتوں کے پاس کرتا ہے جو اس کے یہاں پر بڑے مقرب سمجھے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کے سامنے اللہ مجلس میں شریک ہونے والوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث یہ بھی سامنے تھی کہ اللہ کے کلام کی فضیلت مخلوق کے کلاموں پر ایسی ہے جیسی فضیلت اللہ کو اپنی مخلوق پر حاصل۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو بات ہوگی اللہ کے کلام کے بارے میں بات ہوگی، تو اس سے اونچی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، تو اس کو میں نے ترجیح دی، اور تاکہ ہمارے جو دعوت و تبلیغ والے لوگ ہیں ان کی بھی نصرت ہو۔ ماشاءاللہ اپنا گھر وغیرہ چھوڑ کر آئے ہیں، یہ بڑی قربانیاں دیتے ہیں، تو ضمناً کچھ بات ایسی ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ملا ہی دیں گے تفسیر کے اندر، اور وہ تو مل ہی جائے گی، کیونکہ دونوں کام ایک ہی ہے نا، الگ ہے ہی نہیں، تو اس کا ملنا تو یقینی ہے۔ لوط علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادہ تھے، یہ یعنی بھتیجے تھے۔ ان کے والد صاحب کا نام تھا ہاران، یہ حضرت ابراہیم کے بھائی تھے۔ لوط علیہ السلام کا پورا بچپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر نگین ہوا ہے، ان کی ٹریننگ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، تو آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں کتنے پکے ہوں گے یہ، کیونکہ حضرت ابراہیم کا مقام بہت اونچا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نبی اگر کوئی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ۔ اکثر انبیاء کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جا کر رکتا ہے۔ اتنے بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا، اور یہ لقب اتنا سستا تھا نہیں کہ ہر کسی کو مل جاتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ملا ہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا، کیونکہ اللہ نے ان کو بہت سی آزمائشوں کے اندر ڈالا تھا، انتھک محنتیں انہوں نے کی تھی۔ بیٹے کو قربان کرنے کی باری آئی تھی تو اس کے لیے تیار ہو گئے تھے، بیوی بچوں کو جنگل کے اندر چھوڑنے کی بات آئی تھی، اس کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے، اپنے والد صاحب کو چھوڑنے کی بات آ گئی تھی، اس کے لیے تیار ہو گئے تھے، آگ میں جلنے کی بات آ گئی تھی، اس کے لیے تیار ہو گئے تھے، یعنی بہت پکے تھے یہ۔ انہی کی تربیت میں حضرت لوط علیہ السلام نے اپنا بچپنا گزارا۔ یہ لوگ عراق کے اندر پیدا ہوئے تھے، قصبے ار میں۔ آج کے زمانے میں اگر گوگل پر ہم سرچ کریں گے تو ٹیل المکیر کے نام سے ان کی بستی کو جانا جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط پیدا ہوئے تھے۔ ابتدا میں انہوں نے دین یہاں پر پھیلایا تھا، لوگوں تک پہنچایا تھا، لیکن ان لوگوں کی بات لوگوں نے مانی نہیں تھی، بہت محنت کی، لیکن آخرکار خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا، جس کا نام ایک قول کے مطابق آزر، دوسرے قول کے مطابق تاریخ، وہ کہنے لگا اے ابراہیم اگر تو اب ہمیں بت پرستی سے روکے گا تو پتھریں مار مار کر تجھے میں مار دوں گا۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہہ دیا اور پھر عراق سے وہ چل نکلے۔ پہلے تو ایک عراق کے اندر ایک بستی تھی جس کا نام تھا ار کسدین، وہاں پر یہ چلے گئے تھے حضرت لوط کے ساتھ، اور پھر وہاں سے یہ لوگ چلے گئے تھے ترکی کے اندر مقام حران کی طرف۔ حران کے اندر چند وقت انہوں نے گزارا، پھر وہاں سے انہوں نے ہجرت کی۔ دیکھو گھر گھر جا رہے ہیں، یعنی سفر کر رہے ہیں، یعنی نبیوں کا کام۔ ترکی گئے، ترکی سے پھر نکلے اور جاتے ہیں فلسطین۔ فلسطین کا جو غربی اطراف ہے، آج کے زمانے میں اس کو نابلس کہا جاتا ہے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ مقیم ہو گئے اور وہاں پر رہنے لگے۔ اس کے بعد پھر مصر چلے گئے، لیکن اس مصر کے سفر میں حضرت لوط کے ساتھ نہیں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام فلسطین کے اندر جب پہنچے تو اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا اور کہا اے لوط تمہیں اب ابراہیم کے ساتھ نہیں رہنا، تجھے اب ابراہیم سے الگ ہونا ہے، ٹریننگ کا وقت اب ختم ہو چکا، اب تجھے خود کام کرنا ہے، اونچا کام۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے نکلے اور گئے جارڈن۔ جارڈن کا جو مشرقی حصہ ہے نا، جہاں پر آج بحر میت واقع ہے، ڈیڈ سی، وہاں ایک قوم آباد تھی جس قوم کو سدوم اور عامورہ کہا جاتا تھا۔ اس قوم کی طرف
حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ دراصل یہ قوم کفر اور شرک تو کرتی تھی، بڑی بدماش تھی، لیکن ساتھ ساتھ ایک ایسا کام کرتی تھی کہ ان سے پہلے جو قوم نوح گزری ہے، قوم عاد گزری ہے، قوم ثمود گزری ہے، انہوں نے وہ حرکت نہیں کی تھی جو حرکت قوم لوط نے کی تھی۔ ایسی خطرناک اور واہی تباہی حرکت کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ وہ پہلی قوم ہے جس نے یہ گناہ شروع کیا ہے، ان سے پہلے کسی نے یہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کتنی ڈینجر اور کتنی خطرناک، بت پرستی کرتی تھی، پیغمبر کو مارتی تھی۔ 950 سال تک پیغمبر نے دعوت و تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود نہ ماننا، تو آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں کتنی خطرناک قوم ہوگی وہ۔ عاد جو اپنے آپ کو تکبر کے اندر اوڑے رکھتی تھی، یہ سمجھتی تھی کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، خدا بھی نہیں، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتے ہیں۔ سمود جو پہاڑوں کی چٹانوں پر چڑھ جاتے تھے اور کمرے، حوض، تالاب، گھر بناتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، جنہوں نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تو یہ سب بدماش قومیں تھیں، لیکن کسی نے وہ جرم کیا نہیں جو جرم سدوم اور عامورہ کے لوگوں نے کیا۔ میرے دوستو، یہ لوگ ہم جنسی کے اندر مبتلا تھے۔ مرد اپنی خواہش عورت سے پوری کرنے کے بجائے مرد سے پوری کرے، اس کو کہتے ہیں ہم جنسی۔ عورت اپنی خواہش مرد سے پوری کرنے کے بجائے عورت ہی سے پوری کرے، اس کو کہتے ہیں ہم جنسی۔ لوط علیہ السلام کو روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ لوط علیہ السلام نے بہت محنت کی، لیکن جتنے لوگ ایمان لانے والے تھے ان لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اکثر قوم کا حصہ ایسا تھا جس نے اپنی بدماشی کو برقرار رکھا، اپنی بے حیائی کو برحال رکھا اور گناہ کے اندر مسلسل لگے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ایک امتحان ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو فیل کرنا چاہے تو اللہ اس پر عذاب نازل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی بستی کو عذاب میں ہلاک کرنا چاہا۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں چند لوگ مہمانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر دستک دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق 3 لوگ، اور ایک قول کے مطابق 9 لوگ، اور ایک قول کے مطابق 11 لوگ دروازے کے دہانے پر کھڑے ہیں، بڑے خوبصورت، حسین و جمیل، انسانوں کی شکل و صورت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے جگر والے تھے، ان کا دل بڑا وسیع تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان آئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو گھر کے اندر بلایا۔ معلوم ہوا مہمان نوازی کرنا ضروری ہے۔ ہم مہمانوں کو دیکھ کر اپنا منہ نہ بنائیں اور اپنا منہ نہ بگاڑیں۔ ہمارے پیشانی پر بل نہیں آنا چاہیے مہمانوں کو دیکھ کر۔ مہمانوں کو ہم اللہ کی نعمت سمجھیں، ان کا اکرام کریں۔ ہم مہمانوں کا اکرام کریں گے، اللہ ہماری روزی کے اندر برکت دے گا۔ بلکہ ایک فقیہ ہیں لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو کہتے ہیں مہمان نوازی کرنا واجب ہے، یعنی اگر کوئی آدمی مہمان نوازی نہیں کرے گا مہمان کی تو وہ گنہگار ہوگا۔ لیث ابن سعد ایک مشہور فقیہ ہے، ان کے نزدیک یہ بات ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں پر حکم یہ ہے کہ مہمان نوازی کرو تو اچھا ہے، نہیں کرو گے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کرنی چاہیے۔ بہت ترغیب دلائے گی یہ مہمان نوازی کی طرف۔ اب وہ جو نوجوان تھے جو حضرت ابراہیم سے ملنے آئے تھے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے ایک سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ مہمان جب میزبان کے پاس جائے تو اس کو پہلے سلام کرنا چاہیے اور میزبان کو سلام کا جواب دے دینا چاہیے۔ لیکن آج مہمان اور میزبان کی تو بہت دور کی بات، لوگ ملتے ہیں آپس میں لیکن آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔
حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے کہ حضور نے کہا کہ تم لوگ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، اور تم لوگ اس وقت تک کامل ایمان نہیں رکھ سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کر لو۔ کیا میں تم کو بتاؤں وہ چیز جس کے ذریعے سے تمہارے مابین محبت پیدا ہوگی؟ حضور نے کہا افشوا السلام بینکم، سلام کو اپنے مابین پھیلاؤ۔ اور ایسا نہیں کہ جس کو ہم پہچانیں اس کو ہی ہم سلام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہتر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے یہ پوچھا کہ اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہتر ہے، تو حضور نے خود جواب دے دیا، یہ کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور تم سلام کرو ان کو جن کو تم پہچانو اور ان کو بھی جن کو تم نہ پہچانو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں تو یہ مشہور ہے، طفیل ابن ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ بازاروں کے اندر گھومتے ہیں اور بازاروں کا چکر لگاتے ہیں، اور جتنے بھی دکاندار وغیرہ ہوتے ہیں سب کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم، خیریت سے ہو، السلام علیکم۔ اور بازار میں سے کوئی چیز خریدتے نہیں ہیں، بس اس طرح لوگوں کو سلام کر کے آ جاتے ہیں۔ ایک دن طفیل نے حضرت ابن عمر کو پوچھا کہ اے عمر کے بیٹے، تم بازار کیوں جایا کرتے ہو؟ خریدنے سے تو تمہارا کوئی لین دین نہیں، تم کوئی چیز خریدنا تو نہیں چاہتے، تو بازار کے اندر اتنا لمبا چوڑا گھومنا کیوں ہوتا ہے آپ کی جانب سے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اے طفیل، میں لوگوں کو سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ اتنی بڑی شخصیت حضرت عمر کے بیٹے، دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے تھے کہ بادشاہ کے بیٹے تھے نا، اور دینی اعتبار سے تو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اتنے بڑے ہو کر بھی یہ لوگوں کو بازار کے اندر جاتے تھے اسپیشلی سلام کرنے کے لیے۔ تو ہمیں اور لوگوں کو سلام کتنا زیادہ کرنا چاہیے؟ آدمی اندازہ لگا سکتا ہے اس سے کتنا زیادہ ہم لوگوں کو سلام کریں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دے رہے تھے، وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام، اور حضور نے کہا 10 نیکیاں ملی۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، 20 نیکیاں ملی۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس شخص کو 30 نیکیاں ملی۔ ایک ضعیف روایت کے اندر ہے کہ ایک چوتھا شخص بھی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو حضور نے کہا اس کو 40 نیکیاں ملی۔ سلام کی فضیلت، لوگ جب مصافحہ کرتے ہیں نا تو فقط خالی مصافحہ نہ کریں، سلام کیے بغیر۔ لوگوں کا ملنا ہوتا ہے اور لوگ کبھی ملتے ہیں لیکن مصافحہ کر لیتے ہیں سلام کے بغیر، یہ بدعت ہے۔ فقہا نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ مصافحہ جب بھی ہو تو ہم سلام کے ساتھ مصافحہ کو ملائیں، اور پھر جب آدمی اس طرح ہاتھ جھٹکتا ہے نا تو پھر گناہ اس طرح گرتے ہیں دونوں کے، جس طرح اس درخت کے پتے گرتے ہیں جو درخت موسم سرما کے اندر۔ بڑی فضیلت ہے۔ دراصل میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بن کر آئے اور انہوں نے سلام کیا، حضرت ابراہیم نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو بھونا ہوا گوشت دیا، بچھڑا ان کے سامنے رکھا، لیکن دیکھا کہ ان نوجوانوں میں سے کوئی بھی جوان کھا نہیں رہا۔ اور جب یہ معاملہ حضرت ابراہیم نے دیکھا نا کہ کوئی کھا نہیں رہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جی کے اندر خوف پیدا ہو گیا کہ یہ تو کیا ہوا۔ اس زمانے میں جب مہمان کھانا نہیں کھاتے تھے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ کچھ نقصان پہنچانے کے لیے آئے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔
اور اس سے ایک سبق ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ جب میزبان مہمان کو کھانا کھلائے نا تو وہ مہمان پر برابر توجہ رکھے کہ کھا رہا ہے یا نہیں. اس کی نظر مہمان پر ہی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس پلیٹ اس کے سامنے رکھ دیا اور وہ چلے ہیں دوسری جگہ خدمت کرنے کے لیے. نہیں, ان مہمانوں پر غور کیا جائے جن کو بلایا گیا ہے. اگر توجہ دے سکتے ہو تو بلاؤ, نہیں توجہ نہیں دے سکتے تو مت بلاؤ. تو ان پر مکمل توجہ رکھی جائے. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل توجہ تھی یا نہیں تھی؟ دیکھ رہے تھے کہ کھانا نہیں کھا رہے. اس سے ایک سبق مہمان کو بھی ملتا ہے کہ جب میزبان کھانا رکھے نا سامنے تو مہمان پورا پورا کھا جائے, نہیں شوق سے کھائے تاکہ اس کو خوشی نصیب ہو, میزبان کو دل کے اندر راحت نصیب ہو. تعریف بھی کر دینی چاہیے کہ یار ٹکے بہت اچھے بنے. اب معاف کرنا روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں, ٹکے اچھے بنے, سموسے اچھے بنے. کھانا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے, آدمی کھاوے. ایسا نہ ہو کہ آدمی حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرے کہ میں چکن نہیں کھاتا, یہ نہیں کھاتا, ورنہ یہ نفس کیا کہے گا کہ یہ ظالم ملا حرام سے تو روکتا ہے, حلال سے بھی روکتا ہے. حرام کے تو قریب جانے نہیں دیتا اور حلال سے بھی روکتا ہے. نہیں, ایسا نہیں کرنے کا. آدمی کھائے, امرود بھی کھائے, امرود کے 2 ٹکڑے کرے اور اس پر مرچا لگائے, نمک لگائے, چٹ پٹا کر کے اس کا آدمی کھائے, شوق سے کھائے. عورتیں بھی کھائے عمدہ چائے مغرب کے بعد, کہ نفس یہ کہنا نہ پائے کہ یہ ظالم ملا یا ظالم ملانی حرام سے تو روکتے ہیں, حلال سے بھی روکتے ہیں. اب وہ میزبان نے میزبانی کی اور ہم کچھ کھاوے ہی نہیں تو اس کا دل دکھے گا یا نہیں؟ تو ان لوگوں نے کچھ کھایا ہی نہیں. اب انہوں نے دل دکھانے کے لیے کھایا نہیں, ایسا نہیں, وہ کھا ہی نہیں سکتے تھے. جیسے کہ ان کی حقیقت کی طرف بعد میں اشارہ کیا جائے گا. دراصل وہ نوجوان فرشتے ہیں جو 2 چیزوں کے لیے آئے تھے. انہوں نے کہا اے ابراہیم خوف محسوس مت کر, ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, ہم 2 کاموں کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا کون سے ہیں وہ 2 کام؟ تو حضرت ابراہیم کو پہلے تو ان فرشتوں نے خوشخبری دی کہ اے ابراہیم تیری ایک بیوی ہے ہاجرہ, اس سے تو اسماعیل پیدا ہو چکے ہیں, لیکن تیری یہ پرانی بیوی سارہ, اس کی عمر کافی ہو چکی ہے, تو بھی 99 سال کا ہو چکا ہے, تم لوگ کو اولاد ہو نہیں رہی. اللہ کی طرف سے ہم کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہے کہ ان کو خوشخبری دے کر آؤ کہ ان کو اولاد اللہ عطا کرنے والے, ان کو اسحاق ایک لڑکا نصیب ہوگا اور پھر اس کے بعد یعقوب بھی ان کو نصیب ہونے والے ہیں اسحاق کے واسطے سے. ان کی بیوی حضرت سارہ بہت بوڑھی عورت تھی, تو اس وقت وہ دوڑ کر آتی ہے باہر اور پہلے تو خوشی بھی مناتی ہے کہ یہ کیسی بات ہے, پھر تعجب بھی کرتی ہے کہ میرا شوہر یہ تو بالکل شیخ ہو چکا ہے اور میں اس کی بیوی ہوں, ہمارے اندر اتنی طاقت قوت نہیں, اور یہ لوگ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ایک اولاد نصیب ہونے والی ہے. پوری جوانی تو گزر گئی, اب کون سی اولاد؟ تو ان فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ, کیا تو اللہ کے معاملے پر تعجب کرتی ہے عورت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں, یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لڑکے کو اس طرح پیدا کرے گا کہ وہاں پر شوہر ہوگا ہی نہیں, فقط عورت ہی ہوگی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو حضرت اسحاق پھر پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت 100 سال کی تھی جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے. 8ویں دن حضرت ابراہیم نے ان کا ختنہ بھی کرایا تھا, اور حضرت اسحاق پھر بڑے ذہین بنے, اللہ کے نبی بنے. انہوں نے پھر ایک عورت سے نکاح کیا جس کا نام تھا رفقہ. رفقہ کے ابا کا نام تھا بتوئیل ابن ناہور. رفقہ کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا لابان. جب اسحاق نے حضرت رفقہ کے ساتھ نکاح کیا تو ان سے پھر ایک ہی بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے, ایک کا نام تھا یعقوب اور ایک کا نام تھا عیسو. عیسو بڑے بچے تھے, وہ پہلے پیدا ہوئے. یعقوب ان کے بعد پیدا ہوئے, اس لیے یعقوب کو یعقوب کہا جاتا ہے. یعقوب کا مطلب ہوتا ہے بعد میں پیدا ہونے والا. عیسو نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کیا, اور ان کو ابو روم کہا جاتا ہے, یعنی رومی نسل ان سے چلی.
واللہ عالم کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے قصص القرآن کے اندر یہ سب لکھا. ان کو ابو الروم کہا جاتا ہے، رومی نسل ان سے چلی. اور حضرت یعقوب جو بعد میں پیدا ہوئے وہ اپنے ماما کے یہاں چلے گئے. حضرت اسحاق کو عیسو سے زیادہ محبت تھی اور حضرت رفقہ کو یعقوب سے زیادہ محبت تھی. یعقوب پھر اپنے ماموں کے پاس چلے گئے لابان، اور لابان کے یہاں پر بہت خدمتیں کی، 20 سال تک خدمت کی. دراصل لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا لیا، دوسرے کا نام تھا راحیل. یعقوب علیہ السلام نے پہلے 10 سال خدمت کی، اور 10 سال خدمت کرنے کے بدلے میں ان کے ماموں نے اپنی لڑکی کا نکاح ان سے کروایا. تو لیا کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کا نکاح پہلے ہوا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو چھوٹی صاحبزادی تھی ان کی طرف بھی میلان تھا، راحیل کی طرف. تو 10 سال اور خدمت کی، اور 10 سال اور خدمت کرنے کے بعد راحیل کے ساتھ نکاح ہوا. یعنی 20 سال اپنے ماموں کے پاس رہے نا. اب یہ تو 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا ہوا، جو ہماری شریعت میں جائز نہیں لیکن ان کی شریعت میں جائز تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں. راحیل کے ساتھ بھی نکاح کیا، لیا کے ساتھ بھی نکاح کیا. ان میں سے ہر ایک کی ایک باندی بھی تھی. تو اس طرح 4 شادیاں یعقوب علیہ السلام نے کی، اور ان سے پھر 12 بیٹے پیدا ہوئے. یوسف علیہ السلام راحیل سے پیدا ہوئے، بنیامین راحیل سے پیدا ہوئے، اور باقی 10 الگ الگ عورتوں سے پیدا ہوئے. تو یہ خوشخبری فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو دی کہ یہ تمہاری نسل بڑھنے والی ہے، پیغمبر آنے والے ہیں. اسحاق پیغمبر آنے والا ہے، یعقوب پیغمبر آنے والا ہے. یعقوب کے بعد یوسف، اور پھر یوسف کی نسل سے اور بہت سے پیغمبر ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ سب حضرت یعقوب کی نسل سے. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سب حضرت یعقوب کی نسل سے. اس کے بعد ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم دوسرے مقصد کے لیے بھی آئے ہیں. وہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ دراصل لوط کی بستی کی طرف ہم کو بھیجا گیا، ان پر ہمیں ایک مخصوص عذاب نازل کرنا ہے، اس لیے اللہ نے ہم کو بھیجا. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو بہت زیادہ رونے لگے اور اللہ کو منوانے لگے کہ اے اللہ، یہ انشاءاللہ قوم سدھر جائے گی، محنت کرے گا لوط، قوم سدھرے گی، ان کی اصلاح ممکن ہے، لہٰذا تو ان کو ہلاک مت کر. اللہ کے چونکہ پیارے تھے، یہ اللہ سے اس طرح بات کر رہے تھے. فرشتوں کو روکنا چاہا لیکن فرشتوں نے کہا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اے ابراہیم، اس میں تیری بات بھی مانی نہیں جائے گی. ان پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، تقدیر میں لکھ دیا اللہ نے. اور اللہ جب تقدیر میں کوئی چیز لکھ لیتا ہے کبھی اس کے اندر بدلاؤ آ نہیں سکتا، کبھی نہیں. ماں کے پیٹ میں جب ہم ہوتے ہیں نا، تب سے اللہ سب فیصلے کر لیتا ہے، کس کو نیک بخت بننا ہے، کس کو بدبخت بننا ہے. اللہ فرشتوں کے ذریعے سے لکھ دیتا ہے. یہ نیک بخت جس کو لکھا جاتا ہے وہ پھر دنیا کے اندر نیک بخت ہوتا ہے، اور جس کو بدبخت لکھا جاتا ہے تو اگرچہ وہ پوری زندگی نیک بختی کے اندر لگا دے لیکن آخری زندگی کے حصے کے اندر وہ پلٹی کھائے گا، نیک بخت بننے کے بجائے بدبخت بنے گا اور تقدیر کے موافق ہلاک ہوگا. حدیث کے اندر یہ مضمون آتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہی نہیں کہ انسان مجبور ہے کہ تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ میں بدبخت ہوں تو اب میں جتنی بھی نیک بختی کرنا چاہوں میں نیک بن ہی نہیں سکتا. نہیں، انسان کا اختیار والا ہونا جانوروں کو بھی معلوم ہے. آپ جانور کی طرف ایک پتھر پھینکو گے تو وہ جانور پتھر کی طرف نہیں دوڑے گا، آپ کی طرف دوڑے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پھینکنے والا یہی ہے. وہ تھوڑی آسمان کی طرف دیکھے گا کہ او اللہ نے پھینکا. کسی شیر پر آپ بندوق چلاؤ گے، شیر کبھی بھی بندوق کی طرف نہیں بھاگے گا، شیر انسان کی طرف بھاگے گا، کیونکہ وہ شیر بھی جانتا ہے جانور ہونے کے باوجود کہ اختیار اس میں انسان کا ہے، بندوق کا نہیں. تو انسان کا اختیار والا ہونا تو خود جانوروں کو معلوم ہے، لہٰذا اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن وہ ہوتا ہے اللہ کے اندازے کے مطابق. مثلاً اللہ نے اگر لکھ دیا ہے کہ ہم نیک بخت ہیں تو ہم نیک بختی کریں گے اپنے اختیار سے، اور اللہ نے اگر لکھ لیا ہے کہ ہم بدبخت ہیں تو ہم بدبختی کریں گے اپنے اختیار سے. میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ آدمی
ٹرین وغیرہ کے اندر سفر کرتا ہے، ماشاءاللہ جماعت والے لوگ ہیں، ٹرین وغیرہ کے اسفار کرتے ہی ہیں۔ ٹرین کے اندر اسفار ہوتے ہیں تو ایک وقت لکھا ہوتا ہے کہ 10 بجے ٹرین روانہ ہوگی، وقت لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ 10 بجے ٹرین روانہ ہوگی۔ اب اس میں جو ٹرین چلانے والا شخص ہے وہ کیا 10 بجے چلانے پر مجبور ہے؟ لیکن وہ اپنے اختیار سے چلائے گا ضرور۔ تو 10 بجے ٹرین روانہ ہوگی تو ٹرین 10 بجے روانہ ہو تو جاتی ہے لکھے ہوئے کے مطابق، لیکن وہ ٹرین چلانے والا اپنے اختیار سے چلاتا ہے، مجبور کوئی نہیں کہے گا اس کو۔ اللہ کا نظام بھی کچھ اسی طرح ہے۔ خیر اس کی نظام کے لیے تو بات سمجھانے کے لیے مثالیں دی جا سکتی ہے، حقیقی تشبیہ تو ممکن نہیں، اللہ کس طرح اپنا نظام سنبھالتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اے ابراہیم اس قوم سے عذاب ٹلنے والا نہیں ہے، عذاب غیر مردود، اس کو رد نہیں کیا جائے گا، ان کو ہلاک ہونا ہے، لہٰذا تیری بھی دعا اس سلسلے میں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ جب لوگ بے حیائی کرتے ہیں تو بے حیائی اتنا خطرناک گناہ ہے، حیا کو چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ پیغمبر کی دعا بھی اس میں کچھ کام نہیں دیتی۔ آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں، ایک آدمی جو خود اپنی ذات سے خواہش پوری کر رہا ہے وہ بھی تو عورت سے پوری نہیں کر رہا ہے۔ آدمی ہاتھ سے منی نکالتا ہے، بد نظری کرتا ہے، تو یہ بھی تو خود اپنے آپ سے ہی شہوت پوری کرنا ہے، غیر فطری طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، بڑا سخت گناہ اس کا ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ کی حفاظت مانگتے ہیں موبائل کے فتنوں سے، انٹرنیٹ کے فتنوں سے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ پہلے لوگوں سے یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ اگر حیا تمہارے اندر ہے تو تمہارے اندر خیر کی امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن اگر حیا ہی نہیں، فصنع ما شئت، جو چاہو کرو۔ حیائی جب آدمی کے اندر نہیں تو پھر اللہ کا عذاب ایسے لوگوں پر طے ہو جاتا ہے، اب وہ جو چاہے کرے۔ وہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، ایک قول کے مطابق 3، ایک قول کے مطابق 9، ایک قول کے مطابق 11 سدوم اور عامورہ کی بستی کی طرف آتے ہیں۔ اب خوبصورت نوجوان مردوں کی شکل ہے، اور یہ لوگ ایسے لوگ تھے جن کو مردوں سے بہت زیادہ محبت، ہم جنسی والے گناہ میں مبتلا تھے۔ اللہ کو ان کو آزمانا تھا۔ کیوں آزمانا تھا؟ اللہ کی مرضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا مالک ہے، مالک کو پوچھا نہیں جاتا ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتا ہے۔ ہاں ہم جو کام کرتے ہیں، ہم چونکہ مخلوق ہیں اس لیے ہم ہمارے بارے میں پوچھیں، لیکن خالق کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو اس طرح وہ فرشتے آئے اور لوط علیہ السلام کے اب مہمان بنے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا، لیکن لوط علیہ السلام مہمان کو دیکھ کر خوش نہیں ہوئے، مہمان کو دیکھ کر رنجیدہ ہوئے۔ رنجیدہ اس لیے ہوئے کیونکہ لوط علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کی قوم ان کے سبب کیا حرکت کرے گی۔ خوبصورت نوجوان مردوں کی شکل میں آئے ہیں تو اب ان کی عزت خطرے میں۔ لوط علیہ السلام نے اس کو محسوس کیا تو جلد سے جلد ان کو گھر کے اندر چھپا لیا۔ قوم کو پتہ چلا تو اس طرح وہ گھر کے پاس آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا، لوط علیہ السلام کو پریشان کرنا شروع کیا۔ لوط علیہ السلام نے کہا دیکھو تمہاری بیویاں ہیں یا نہیں؟ یہ جو تمہاری بیویاں ہیں یہ سب میری بیٹیاں ہیں، کیونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور اس کی جتنے بھی امتی ہوتے ہیں وہ سب اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں، گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہوئے۔ تو اس طرح قوم کی جو بیٹیاں تھیں نا، قوم کی جو بیویاں تھیں وہ بیویاں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پاس میری بیٹیاں تو ہیں، تم ان سے اپنی خواہش پوری کرو، ان مردوں پر اپنے ہاتھ دراز کرتے ہو، یہ تو بے حیائی والا جرم ہے، یہ مت کرو تم۔ دیکھو حلال کے اندر تمہارے لیے پاکیزگی اور صاف ستھرائی ہے، تم اگر حرام کی طرف جاؤ گے تو یہ کچے گوشت کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا تھا کہ 2 طرح کے لوگ ہیں، اور وہ 2 ہانڈیوں کے پاس ہیں۔ ان 2 ہانڈیوں میں سے ایک ہانڈی کے اندر پکا ہوا گوشت ہے، دوسری ہانڈی کے اندر کچا گوشت ہے۔ وہ پکے گوشت کو چھوڑ کر کچے اور بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ حضور نے کہا ایسے بیوقوف لوگ کون؟ جبرائیل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نکاح کو چھوڑ کر زنا کرتے تھے، ان کے پاس پاک بیویاں تھیں، وہ ان سے اپنی شہوتیں پوری کر سکتے تھے، عمدہ بیویاں تھیں، طہارت والی بیویاں تھیں، لیکن یہ لوگ الگ ہی راستہ ڈھونڈتے تھے۔
اگر ایک سے پوری نہیں ہوتی تو آدمی 2 کر لے، 2 سے پوری نہیں ہوتی 3 4 کی اجازت ہے یا نہیں؟ آدمی کیوں پیچھے ہٹتا ہے اس میں؟ لوگ کیا کہیں گے، وہ اللہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں کسی کو فکر نہیں، لوگوں کی فکر ہے، کر لینی چاہیے 4 اگر آدمی کو یہ اطمینان ہو کہ میں انصاف کر پاؤں گا۔ اور انصاف کرنا انشاءاللہ آسان ہے، حلال کے اندر آسانی ہے، آدمی ٹینشن نہ لے۔ حضرت لوط نے کہا کہ میری بیٹیاں تمہارے پاس ہیں، ان سے تم شہوتیں پوری کر لو، ان مردوں کی طرف اپنی غلط نگاہوں کو مت اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا اے لوط تو جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں سے ہمارا کوئی کام نہیں، ہماری شہوت تیری بیٹیوں سے پوری نہیں ہوتی، ہمیں تو یہ چاہیے جو تیرے پاس ہے۔ لوط علیہ السلام بالکل گھبرانے لگے اور کہنے لگے اے کاش میرے ساتھ بھی کوئی ہوتا، جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو ہاشم، بنو عبد المطلب لوگ ساتھ دینے والے ہوتے ہیں نا، تو کاش اس دعوت و تبلیغ کے اندر میرے ساتھ بھی کوئی ہوتا، میں اکیلا پڑ گیا ہوں، میرے اندر قوت نہیں ہے، طاقت نہیں، ان لوگوں کا دفاع کس طرح کروں۔ اتنے میں ان فرشتوں نے دیکھا کہ جب لوط بہت زیادہ گھبرا رہے ہیں تو کہا اے لوط گھبراؤ مت، ہم دراصل نوجوان مرد نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورتیں ہوتی، ہمیں اللہ نے بھیجا ان کو آزمانے کے لیے، صبح اور سویرے ہم ان پر ایک عذاب نازل کریں گے اور ان کو تباہ و برباد کریں گے، اس لیے اے لوط ایک کام کر، تو تیرے گھر والوں کے ساتھ نکل جا، ہاں لیکن تیری بیوی جو ہے وافیہ، لوط علیہ السلام کی ایک بیوی تھی جن کا نام تھا وافیہ، بڑی ملعون تھی، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتی تھی اور حضرت لوط کے دین پر نہیں تھی، قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ وہ وافیہ، اس کو آنے کی اجازت نہیں، وہ بھی عذاب کے اندر لاحق ہونے والی ہے، تو اپنے بقیہ گھر والوں کے ساتھ نکل جا بستی سے، جب بستی تجھ سے خالی ہو جائے گی تو اس پر عذاب نازل ہوگا۔ 2 باتیں اس بات سے ہم کو سیکھنے کو ملے۔ نمبر 1، جب تک پیغمبر بستی میں رہتا ہے تب تک اس پر عذاب نہیں آتا، جب پیغمبر بستی سے نکالا جاتا ہے تو پھر اس بستی پر عذاب آتا ہے۔ اسی طرح نیک لوگ جب کسی بستی کے اندر ہوتے ہیں، قرآن حدیث والے لوگ بستی کے اندر ہوتے ہیں، دعوت و تبلیغ والے بستی کے اندر ہوتے ہیں، تو اس بستی پر برکت نازل ہوتی ہے ان نیک لوگوں کی وجہ سے۔ لیکن جب ان کو بستی سے نکالا جاتا ہے، ان کے ساتھ غلط سلوک کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو چھوڑے گا نہیں، اس پر عذاب نازل ہوگا۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، تب معلوم ہوا اس عالم کا بقا اللہ والوں سے ہے۔ دوسرا سبق ہم کو یہ ملا کہ ایک آدمی اگر ایمان والا نہیں تو خواہ ایمان والوں کے ساتھ اس کا جتنا بھی زیادہ رشتہ مضبوط ہو، اگر وہ ایمان والا نہیں تو اللہ اس کو عذاب کے اندر ڈالے گا۔ دیکھو پیغمبر کی بیوی پیغمبر سے کتنی قریب، وافیہ، پیغمبر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی، کھانا کھانے والی، لیکن ایمان والی تھی نہیں وہ، تو اللہ نے اس کو عذاب کے اندر ہلاک کیا۔ نوح علیہ السلام کی بھی بیوی تھی جس کا نام تھا والیہ، نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والیہ، لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وافیہ، علامہ قرطبی نے یہ نام بیان کیے ہیں۔ تو اس نے بھی سرکشی کی، پیغمبر کی صحبت حاصل تھی لیکن اس کے باوجود وہ سیدھا راستہ پا نہ سکی۔ معلوم ہوا صحبت سے نہیں ہوتا سب کچھ، آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس چلا جاؤں گا، بیٹھوں گا، میں ان کی صحبت حاصل کروں گا۔ اللہ نے اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کو بدلنے کا۔ آدمی خود اپنے آپ کو بدلے نے، پھر صحبتوں سے آدمی مزین ہوتا ہے، لیکن اگر خود ارادہ نہیں ہے بدلنے کا اور صحبتوں کے پیچھے لگا رہتا ہے تو ایسی صحبت تو پھر ابو جہل کو بھی حاصل تھی، ایسی صحبت تو ابو طالب کو بھی حاصل تھی، ایسی صحبت تو والیہ اور وافیہ کو بھی حاصل تھی۔ لوط علیہ السلام اور ان کے جو گھر والے ہیں، کہا جاتا ہے ان کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں، حقیقی بیٹیاں، قوم کی بیٹیاں تو تھی لیکن ان کی حقیقی بیٹیاں ان کے ساتھ تھی، جو ایمان والے تھے وہ سب حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ وہاں سے نکل گئے صبح و سویرے، اور پھر اچانک شدوم اور عامورہ والے علاقے پر
جارڈن کے جو مشرقی والا حصہ ہے اس پر ایک چیخ کسی فرشتے نے ماری، چیخ ماری، سب لوگ تباہ اور ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد ایک فرشتہ آیا اور اس نے زمین کو پھاڑا، وہ زمین کو اوپر لے گیا اور اس کا تختہ اس نے الٹ دیا اور اس طرح زمین کو دے مارا نیچے۔ 2 نمبر 3 پتھر کی بارش آسمان سے ہوئی، ایسی پتھر کی بارش کہ ان پتھروں پر خاص نشان اور نام بھی لگے ہوئے تھے، اور اللہ نے اس طرح ان لوگوں کو ہلاک کیا جنہوں نے اللہ کو چیلنج کیا، جنہوں نے بے حیائی کو عام کیا۔ 3 عذاب، ایک چیخ کے ذریعے سے ان کے جگرے پاش پاش کر دیے، ان کا تختہ الٹ دیا گیا، اور پھر آسمان سے پتھر کی بارش ہوئی۔ حالانکہ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو پانی کی ہوتی ہے، پتھر کی بارش یعنی کتنی تکلیف۔ اللہ نے اس طرح ان کو ہلاک کیا۔ یہ جو بحر میت کا علاقہ ہے نا، اس کے آس پاس کے جو رہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہاں پہلے سمندر نہیں تھا، یہاں پہلے سدوم اور عامورہ کی بستیاں رہتی تھیں، لیکن جب یہ عذاب آیا نا ان پر تو یہ زمین 400 میٹر نیچے دب گئی اور پانی ابھر آیا، اور آج اس سمندر کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، بحر میت، کہ مردار دریا ہے یہ، اس کے اندر کوئی چیز جی نہیں سکتی۔ یہ اثر تھا ان لوگوں کا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، کہ آج اگر کوئی وہاں پر رہنا بھی چاہے تو رہ نہیں سکتا، اور عجیب و غریب بے سکونی وہاں پر لگتی ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر ان کی زبانوں سے ہم نے سنا ہے کہ ایک بے چینی لگتی ہے، گھبراہٹ لگتی ہے، حالانکہ کئی سال ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے حیائی والے گناہ سے ہماری پوری حفاظت کرے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ حقیقتاً بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تقریباً 4 مرتبہ اس آیت کا ذکر اس صورت میں کیا گیا، حالانکہ عرب لوگ جو ہوتے وہ 3 مرتبہ بہت تو بات دہراتے اور کہتے جو 3 مرتبہ میں نہیں سمجھے گا وہ کبھی نہیں سمجھے گا۔ حضور کی بھی عادت تھی 3 مرتبہ بات کو دہراتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن یہاں پر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تقریباً اس صورت میں 4 مرتبہ آیا ہے، یہ آخری مرتبہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسلوب اس لیے اختیار کیا کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم تھک جاؤ، اکتا جاؤ، اس سے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ میسیج اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میں اس کو 3 مرتبہ سے زیادہ بیان کروں گا۔ یہ کہ قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے بڑا آسان بنایا۔ کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہم قرآن سے نصیحت حاصل کریں، قرآن کے جو احکامات ہیں، فرمودات ہیں، ہم ان پر چلیں، بھلی باتوں کا حکم دیں، بری باتوں سے ہم لوگوں کو روکیں، اور جتنا ہو سکے دین کا کام ہم زیادہ سے زیادہ کریں۔ پیغمبروں نے دین کا کام کیا، ہم بھی اس طرح دین کا کام کریں، اور جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فہم سے ہم کو مالا مال کرے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تیرے عذاب سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ دنیا کے اندر عذاب ہو، آخرت کے اندر عذاب ہو، اس سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت میں عزت سے ہمیں سرفراز فرما، ذلتی سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ طاقت، قوت، تندرستی سے نواز، بیماری، کمزوری، ذوق سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ خیر سے ہمیں نواز، شر سے پوری حفاظت فرما، سکھ سے نواز، دکھ سے پوری حفاظت فرما، اور اے اللہ مالداری سے ہمیں نواز، مفلسی، غربت، فقیری سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بھی اولاد ہیں، ہماری بھی بیویاں ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، اے اللہ تو ذرا ہمارا خیال رکھ۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن رات اے اللہ دکان کھول کر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ایک گاہک بھی ان کے پاس نہیں آتا۔ اے اللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پورا دن محنت و مزدوری کرتے ہیں، لیکن 500 روپے بھی ان کے جیب میں جمع نہیں ہوتے۔ اے اللہ ایسے لوگوں کی جیب بھر دے، ایسے لوگوں کی جھولیاں بھر دے۔
مولا کریم قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، قرآن سے سبق حاصل کرنے والا ہم کو بنا دے۔ بے شک قرآن سے نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے، اے اللہ ہم کو نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دے۔ جو لوگ یہاں پر تیرے دین کی محنت کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ان کو قبول فرما، مولا کریم ان کی محنت کے اندر ان کو کامیاب فرما۔ اے اللہ جو سپورٹ ان کو ملنا چاہیے وہ ان سپورٹ سے اے اللہ تو ان کو مالا مال کر۔ اے اللہ ان کے ہر عمل کو قبول کر، اعمال کو رد مت کرنا۔ اے اللہ یہ تفسیر کا جو عمل ہے، یہ بھی جو دیگر اعمال ہیں وہ بھی، روزے ہیں، تراویح کے اندر کھڑا رہنا ہے، اس کو تو رد مت کرنا۔ اے اللہ اگر تو رد کر دے گا تو ہمارا یہ سب کام بے فائدہ ہو جائے گا۔ اے اللہ اس کو قبول کرنا اور تو ہم سے راضی ہو جانا، ہم سے ناراض مت ہونا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔